بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی اور تمہاری روزی کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر گزار رہو۔ ایمان والو، اللہ و رسول سے بے وفائی نہ کرو، یہ ایمانت میں خیانت ہے، اور جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کا ارتکاب نہ کرو، اور یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں، اور یہ بھی کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایمان والو، اگر تم خدا سے ڈرتے رہے تو وہ تمہارے لیے فرقان نمایاں کرے گا اور تمہارے گناہ تم سے جھاڑ دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس وقت کو یاد رکھو اے پیغمبر جب منکرین تمہارے معاملے میں سازش کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا ملک سے نکال دیں۔ وہ یہ سازش کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیتے، یہ تو وہی اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اور یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا کہ خدایا اگر تیرے پاس سے یہی حق نازل ہوا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اللہ اس وقت تو ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جبکہ تم ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ اس وقت عذاب دینے والا ہو سکتا ہے جبکہ یہ مغفرت چاہ رہے ہوں۔ لیکن اب ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، حال ہے کہ یہ اس کے جائز متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف خدا سے ڈرنے والے ہو سکتے ہیں، ہاں مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ اپنی نمازوں کے زوم میں نہ رہیں، حقیقت یہ ہے کہ بیت اللہ کے سامنے ان کی نماز سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لو اب چکھو میرے عذاب کا مزہ اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے کفر کا یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ اپنے مال خدا کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، سو وہ آگے بھی خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا، پھر مغلوب ہوں گے اور اسی طرح منکر رہیں گے۔ ان سب کو جمع کر کے جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا، اس لیے کہ اپنی جنت کے لیے اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کرے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر سب کا ڈھیر بنائے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ نامراد ہونے والے ہیں۔ ان منکروں سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر یہ پھر بھی وہی کریں گے تو جان لیں کہ خدا کی سنت اگلوں کے معاملے میں گزر ہی چکی ہے۔ ایمان والو، تم ان سے برابر جنگ کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ سو اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ کریں گے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر منہ موڑیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔ تم نے پوچھا تھا تو جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا تھا اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اس کے پیغمبر کے لیے، پیغمبر کے اقربا کے لیے اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی بے چونو چرا تعمیل کرو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو،
اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتاری تھی، جس دن دونوں گروہوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ اگر تم باہم وقت ٹھہرا کر نکلتے تو جو وقت ٹھہراتے اس میں لازماً آگے پیچھے ہو جاتے، لیکن اللہ نے کوئی فرق نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا، تاکہ جو ہلاک ہوا ہے وہ حجت دیکھ کر ہلاک ہو، اور جس نے زندگی حاصل کی ہے وہ حجت دیکھ کر زندگی حاصل کرے۔ اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ یاد کرو اے پیغمبر جب اللہ تمہارے خواب میں ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر وہ کہیں تم کو انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے، اور جو معاملہ درپیش تھا اس کے بارے میں جھگڑنے لگتے، مگر اللہ نے بچا لیا، یقیناً وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہاری مٹ بھیڑ کے وقت وہ تم لوگوں کی نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ ایمان والو، جب آئندہ بھی کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ثابت قدم رہو، اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کا رویہ یہ ہے کہ خدا کی راہ سے روکتے ہیں، درا حالے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوش نما بنا کر دکھائے اور کہا آج لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غلبہ پا سکے، اور مطمئن رہو میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں چلتا بنا اور کہنے لگا میں تم سے بیزار ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو جب منافقین اور وہ بھی جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے خود تمہارے متعلق کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، درا حالے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ اس وقت کیا گزر رہی تھی جب فرشتے ان منکروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اب چکھو جلنے کا عذاب۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی۔